شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت سیدنا ابوبکر شیرازی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ مکہ مکرمہ سے واپسی پر میں کئی دن عراق کے غیر آباد ویران جنگلوں میں پھرتا رہا۔ مجھے کوئی شخص نظر نہ آیا جس کی رفاقت اختیار کرتا۔ کافی دنوں بعد مجھے ایک خیمہ نظر آیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے جانوروں کے بالوں سے بنایا گیا ہو۔ میں خیمہ کے قریب گیا تو دیکھا کہ وہ ایک خستہ حال پرانا مکان تھا جسے کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ میں نے سلام کیا تو اندر سے ایک بوڑھی عورت کی آواز سنائی دی۔ اس نے پوچھا، اے ابن آدم، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا، میں مکہ شریف سے آ رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، شام جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، میں تیرے جیسے انسان کو جھوٹا اور غلط دعویٰ کرنے والا دیکھ رہی ہوں۔ کیا تو ایسا نہ کر سکتا تھا کہ ایک کونا سنبھال لیتا اور اسی میں بیٹھ کر عبادت و ریاضت کرتا یہاں تک کہ تجھے پیغام اجل آ پہنچتا؟ اے شخص، تو یہی سوچ رہا ہے نا کہ یہ بڑھیا اس بیابان جنگل میں ایک ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہتی ہے، یہ کھاتی کہاں سے ہوگی؟ میں خاموش رہا۔ اس نے پھر پوچھا، کیا تمہیں قرآن یاد ہے؟ میں نے کہا، الحمدللہ، مجھے قرآن پاک یاد ہے۔ اس نے کہا، سورہ فرقان کی آخری آیات پڑھو۔ میں نے جیسے ہی تلاوت شروع کی وہ چیخنے لگی اور غش کھا کر گر پڑی۔ کافی دیر بعد رات گئے جب اس کو افاقہ ہوا تو وہی آیات پڑھتی رہی اور شدید آہوزاری کرتی رہی۔ دوبارہ مجھے وہی آیات پڑھنے کو کہا۔ میں نے تلاوت کی تو پہلی کی طرح پھر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب کافی دیر تک ہوش نہ آیا تو میں بہت پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ کیسے معلوم کیا جائے کہ یہ بے ہوش ہے یا انتقال کر گئی ہے۔ اسے وہیں چھوڑ کر میں ایک سمت چل دیا۔ تقریباً نصف میل چلنے کے بعد مجھے اعرابیوں کی ایک وادی نظر آئی۔ جب وہاں پہنچا تو ایک لونڈی اور دو نوجوان میرے پاس آئے۔ ان میں سے ایک نے مجھ سے کہا، اے مسافر، کیا تو جنگل میں موجود گھر کی طرف سے آ رہا ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ پوچھا، کیا تو نے وہاں قرآن پاک کی تلاوت کی؟ میں نے کہا، ہاں۔ نوجوان نے کہا، رب کعبہ کی قسم، تم نے اس بڑھیا کو قتل کر دیا۔ پھر ہم اس گھر کی طرف آئے۔ لونڈی نے بڑھیا کو دیکھا تو وہ اس دار فانی سے کوچ کر چکی تھی۔ مجھے نوجوان کے اندازے نے تعجب میں ڈال دیا۔ میں حیران تھا کہ اس نے کیسے جانا کہ قرآن پاک سن کر بڑھیا کا انتقال ہو جائے گا۔ میں نے لونڈی سے پوچھا، یہ نوجوان کون ہے اور بڑھیا سے اس کا کیا رشتہ تھا؟ کہا، یہ خدا رسیدہ بڑھیا ان کی بہن تھی۔ 30 سال سے اس نے کسی انسان سے گفتگو نہ کی، بھوکی پیاسی اسی جنگل میں عبادت الہی میں مشغول رہتی۔ 3 دن بعد تھوڑا سا پانی پی کر اور تھوڑا سا کھانا کھا کر گزارا کرتی، یہاں تک کہ یہ آج اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ ناظرین اکرام، ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔